السلام علیکم یا علی مدد. ہمارے چینل علی کاظمی 512 کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین. الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ثم الصلاۃ والسلام علی مخدومتنا الانسان معصومہ فی القرآن بلقیس حجرۃ تقدیس الجلال وعاصمۃ التکمیل والکمال مبلغۃ التوحید وناشر الولایہ ومحافظۃ الامامہ نبیلۃ الطالبین عدیلۃ العارفین عقیلۃ العاقلین ام الکتاب ام القرآن ام الانوار عقیلہ بنی ہاشم السیدہ زینب الکبریٰ سلام ولعن اللہ تعالی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال بلند الصلوات. دعائے مالک عزت بارگاہ عزت میں ہو گیا صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے. آقا زادی بہترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے. اس نیک نیتی کے ساتھ یہ مجالس انعقاد کی گئی. شہزادی انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کیا. جن مرحومین جن شہداء کے بلندی درجات کے لیے کی گئی ان کے درجات میں مزید بلندی عطا فرمائے. ان مجالس میں پڑھا ہوا ایک ایک لفظ آنکھ سے نکلے ہوئے ایک ایک آنسو کا اجر ان کی ارواح تک پہنچائے. پوری دنیا میں امت مسلمہ جس خوف پریشانی کا شکار ہے میرے مالک ہر علی ولی اللہ پڑھنے والے صاحب عزت صاحب عقیدہ اور محب آل محمد کو ہر طرح کی مرض اور پریشانی سے محفوظ فرمائے. ملک پاکستان کو میرے مالک سلامتی عطا فرمائے. آخری سانس تک عقیدہ حق عقیدہ ولایت پہ استقامت نصیب فرمائے. ان تمام پریشانیوں ان تمام بیماریوں کا ایک ہی حل ہے کہ وہ آ جائے جس کی وجہ سے یہ زمین مالک کے ظہور میں تاجیل. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کر لیں. بلند آواز سے صلوات کریں. ارادہ یہی تھا کہ یہ مجالس 5 روزہ ہوتی اور آخری مجلس تک ہم اس عقیدت کے سفر کو لے کے چلتے. لیکن جیسا بارگاہ معصومین میں منظور ہو ہمیں آج ہی اس گفتگو کو آخری نتائج میں داخل کرنا ہے. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ الاحزاب سے وہ آیت پڑھی جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے بوجھ امامت کو زمینوں آسمانوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا لیکن ان سے یہ ولایت اور امامت کا بوجھ اٹھایا نہیں جا سکتا. خدا اس آیت میں پہاڑوں کی کمزوری نہیں بتا رہا. خدا اس آیت میں زمین کی کمزوری نہیں بتا رہا. خدا یہ میرے بتا رہا کہ میرے بنائے ہوئے آسمان کتنے کمزور ہیں کہ ان سے بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا. خدا کمزوری نہیں بتا رہا، جس نے اٹھایا ہے اس کی طاقت
کہ قلوب مومن کو بھی خدا نے اتنی طاقت دے دی ہے، قلب مومن میں بھی خدا نے اتنی طاقت رکھ دی ہے کہ اس نے ان کی ولایت کو برداشت کر لیا۔ کیونکہ ہم جسے بار بار ولایت کہتے ہیں، اصل میں ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس چیز پر رک جاتے ہیں ہم اس کی اگلی تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید علی ولی اللہ پڑھنے کو ولایت کہتے ہیں۔ صاحبان یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، انہیں پڑھنے کا نام ولایت نہیں، ان کے اختیار کو تسلیم کرنے کا نام۔ ان کے ان اختیارات کو تسلیم کرنا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، ان کے اختیارات کو تسلیم کرنا۔ میں اکثر مجالس میں یہ لفظ کہتا ہوں کہ ان کو تسلیم کرنا ہے، ان پہ تحقیق نہیں کرنی۔ تحقیق ہوتی ہے غیر معصوم کی بات، تحقیق ہوتی ہے گناہگار کی بات، تحقیق ہوتی ہے خاکی کی بات۔ معصوم میں تحقیق نہیں ہوتی، معصوم پہ تسلیم ہوتی ہے، انہیں صرف تسلیم کرنا۔ آج زمانہ پریشان اس لیے ہے کہ جن پہ تحقیق کرنی چاہیے تھی انہیں تسلیم کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا یہ بات کہاں تک پہنچی ہے، جن پہ تحقیق کرنی چاہیے تھی انہیں تسلیم کیا تھا، جن پہ تسلیم کا حکم تھا ان پہ تحقیق کی جا رہی ہے۔ مجھے اس پڑھے لکھے مجمع سے کوئی ایک بندہ بتائے کسی نے آج تک کسی مولوی سے یہ سنا ہو کہ آؤ ذرا قرآن پہ تحقیق کریں؟ کوئی قرآن کھول کے بیٹھا ہو، جی آپ کیا کرنے لگے؟ میں یہ دیکھنے لگا ہوں، تحقیق کرنے لگا ہوں، یہ جو اس میں لکھا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی کسی نے قرآن پہ تحقیق نہیں کی، جبکہ قرآن میں ان گنت واقعات ایسے ہیں جنہیں عقل انسانی مان نہیں رہی، لیکن قرآن میں ہونے کی وجہ سے اب تسلیم کرنا۔ آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں کیسے آیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا۔ نوح کے تنور سے پانی نکل کے پہاڑوں کے اوپر کیسے چلا گیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ موسیٰ کا لکڑی کا عصا دریا کے سینے کو کیسے چھین لیتا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ ابراہیم نے نارے نمرود کو ٹھنڈا کیسے کیا تھا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اسماعیل چھری کے نیچے سے زندہ کیسے نکل آیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں زندہ کیسے رہا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ یعقوب کو یوسف کے پوتے سے آنکھیں کیسے مل گئے؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ یوسف قیدی ہو کے بادشاہ کیسے ہو گیا؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اصحاب کہف زندہ کیسے رہے؟ تحقیق نہیں کرنی، تسلیم کرنا ہے۔ اب اگر قرآن پہ تحقیق نہیں ہوتی تو صاحب یہ بھی تحقیق نہیں ہو رہی کہ علی 40 جگہوں پہ کیسے چلے گئے، علی نے سورج کیسے پلٹا دیا، حسین نے بیٹے کیسے لے لیے، علی نے مردہ کیسے زندہ کر دیا۔ قرآن پہ تحقیق کرنا بھی کفر ہے، علی کے فضائل پہ تحقیق کرنا بھی کفر ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ جو امیر المومنین نے تاکید کی دعا کی وہ دعائے معرفت ہے۔ سب سے زیادہ تاکید ہے معصومین کی دعائے معرفت کے بارے میں۔ دعائے معرفت کا ڈاکٹر صاحب آغاز کہ اللہم عرف لی نفس، میرے اللہ مجھے میری پہچان عطا۔ ہر کوئی کہہ رہا اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ علی کہہ رہا پہلے خود کو پہچانو۔ اللہ ڈھونڈنے والوں پہلے اپنا آپ ڈھونڈو، پہلے تم اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کیا ہو، کہاں سے ڈھونڈنا چاہتے ہو تم اللہ کو، جبکہ ابھی تک تمہیں اس کے نمائندوں کے اختیارات سمجھ نہیں آئے۔
اب یہ اللہ کی حجتیں سمجھ میں نہیں آ سکیں کہ خدا کی حجتوں کے پاس کیا کیا میں بلکہ واللہ بخدا میں حجتوں کی بات نہ کروں، ان کے نوکروں کے پاس کیا ہے۔ اب اگر آبادی سے نکل کے آئے تو دیکھا ہے کہ ایک ویرانے میں سلمان بیٹھا اور منہ آسمان کی طرف کر کے کہہ رہا ہے واللیل ادبر والنہار اکبر، رات آ گیا دن پیچھے۔ اب حضرت نے دیکھا کہ انگلی کے اشارے سے ایسے ہے جیسے کسی بچے کی انگلی میں دھاگے کے ساتھ گیند باندھی ہو نا، ایسے سورج سلمان کی انگلی کے اشارے سے چل رہا۔ اب حضرت نے دیکھا کہ سلمان کے کون سا منہ کا کھیر رکھا کا سور قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن میں لکھا پاک ہے وہ ذات جو رات سے دن کو نکالتی ہے، دیکھ رہا تھا کیسے نکالتی ہے۔ ہم نے صرف انہیں مشکل کشائی کے لیے رکھا، بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے صرف انہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے رکھا۔ ہم اپنی دعاؤں میں قبولیت کے وقت میں انہیں یاد کر لیں۔ میں ہر ممبر میں کہتا ہوں اس چراغ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جو علم کے نیچے صرف منت کے لیے جلایا جائے۔ اس چراغ کا کیا فائدہ جو صرف منت کے لیے لہو کے چراغ جلاؤ، حسرتوں کو مٹا کے پھر ان سے محبت۔ دیکھنے والے کی آنکھ ہوتی ہے، کچھ بندے کعبے میں علی کو ڈھونڈتے، کچھ علی میں کعبہ ڈھونڈتے۔ کچھ مجلس میں جنت کے لیے آتے ہیں، کچھ جنت میں بیٹھ کے مجلس سنتے ہیں۔ ہر دیکھنے والے کی آنکھ ہے نا، ہر دیکھنے والے کا اپنا زاویہ ہے کہ وہ چیز کو کس طرح سے دیکھے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ عشق کا قانون ہے کہ آپ جب قرب کی منزلیں طے کرتے ہیں تو حسرتوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ انتہائے قرب آپ کی خواہشات کو ختم کر دیتا ہے۔ جیسے جیسے قرب بڑھتا جائے گا خواہشات مٹتی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ شب عاشور کربلا میں حسین کے ساتھیوں میں جنت کی خواہش بھی نہیں رہی۔ اب صرف انہیں ماننا نہیں ہے، انہیں پہچاننا ہے، صرف انہیں پہچاننا ہے، ان کی معرفت کا حکم ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بہت دفعہ سنا کہ امام حسین علیہ السلام بچپن میں رسالت مآب کے پاس ممبر پہ جا رہے تھے۔ جو جملے کتاب میں لکھے میں وہ جملے نہیں پڑھنا چاہتا، میں جملہ تبدیل کروں گا کیونکہ واقعہ مجھے پہنچانا ہے، لیکن جملہ میرے عقیدے کے ساتھ نہیں ملتا تو میں جملے کی ترتیب بدل دوں۔ حسین صفوں کو چیرتے ہوئے گزر رہے تھے، قریب تھا کہ زمین حسین کے بدن کا بوسہ لیتی۔ مجھے وہ لفظ نہیں اچھے نہیں لگتے جو ان کی شخصیتوں کو زیادہ چاہیے۔ قریب تھا کہ زمین تراب بو تراب کے بیٹے کے بدن کا بوسہ۔ ابا نے حسین کے پاؤں کو کعبہ سمجھ سے طواف کرنا جو کیا۔ یہ کائنات کے نبی نے آتا ہوا حسین دیکھا، ممبر چھوڑا، صفوں کو چیرا۔ نبی اتنی تیزی سے حسین تک پہنچ گئے جیسے معراج میں یہاں سے وہاں پہنچ۔ حسین کو ہاتھوں میں لیا، ہاتھوں میں لے کے رسول
رسول منبر پہ لے گیا اور منبر پہ لا کے حسین کو اپنے زانوں پہ بٹھا دیا. سامنے بیٹھے ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ حسین ہے. وہ جانتے تھے حسین کو. یہ بھی پتا تھا یہ نواسہ رسول ہے. یہ بھی پتا تھا یہ علی کا بیٹا ہے. یہ بھی پتا ہے کہ نبی سے بہت پیار کرتے ہیں. نبی نے آ کے اپنا خطبہ چھوڑ کے حسین کا چہرہ صحابہ کی طرف ایھا الناس فاعرفوا ھذا الحسین، لوگوں پہچانو یہ حسین ہے. پہچانو یہ حسین. اکثر نوجوان بچے سوال کرتے تھے آپ بھی بتائیں معیار معرفت کیا ہے؟ ہمیں پہچاننا کس نہج پہ جا کے جاننا. اب یہ کہیں کہ ہم مولا حسین سے پیار کرتے ہیں، یہ مولا حسین کے پاس یہ اختیارات ہے، یہ بھی انہیں جاننا ہے. پہچاننا کیا ہے؟ پہچاننا یہ ہے کہ ان کی کسی ایک ایسی صفت کا اقرار کرنا جو باقی کسی میں نہ ہو. جب آپ اس صفت تک پہنچ گئے سمجھے کہ پھر آپ معرفت تک پہنچ گئے. حسین 14 میں بھی کھڑے ہوں تو آپ کے پاس ایک صفت ایسی ہونی چاہیے جو باقی 13 میں نہ ہو. چلے میں اپنے اس بہترین مجمع کو ایک صفت حسین ایسی بتانے لگا کہ صرف 14 نہیں 1.25 لاکھ میں بھی حسین کو کھڑا کرا. 1,24,014 میں حسین کو کھڑا کر دو. حسین کے پاس ایک ایسی صفت ہے جو ان میں سے کسی کے پاس نہیں. وہ صفت میں بتانے لگا واحد اللہ کی کائنات میں حسین ہے جسے علیہ السلام بنانے کا ہنر آتا ہے. نبیوں نے امتی بنائے ہیں، ہمارے نبی نے رضی اللہ بنائے ہیں. حسین نے رضی اللہ نہیں بنائے، حسین نے علیہ السلام بنائے ہیں. مجھ میں سمجھا کہ شاید میں نے ویسا جملہ کہہ دیا تھا، اب میں جملہ کہنے لگا ہوں علیہ السلام یا خدا بناتا ہے یا پھر بسم اللہ. جن پہ اللہ سلام کرے. ایک لمحے کے لیے سوچو کون تھے وہ لوگ جن پہ اللہ سلام کر رہا ہے. مجھے ایک مجلس میں یہی جملہ پڑھ رہا تھا اور مجھے سامنے سے بالکل ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا. وہ اہل سنت تھا. اس نے کہا جی ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ حسین کے ساتھ علیہ السلام ہے، ہم تو رضی اللہ کہتے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا قرآن ہے. میں نے فوراً وہی پہ قرآن کی آیت پڑھی. خدا کہتا ہے السلام علی من اتبع الہدی، میرا سلام ہے ان بندوں پہ جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں. میرا سلام ان بندوں پہ جو خدا کی اتباع کرتے ہیں، جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں. اب میں کیا کروں؟ میں نے تو پہلی مجلس میں کہا تھا کہ بعض اوقات جی چاہتا ہے کہ بندہ کسی جنگل میں چلا جائے تو پھر جنگل کے درختوں کو جا کے علی کے فضائل سنائے تاکہ وہاں سے نہ شر کا خطرہ ہو، نہ حسد کا خطرہ ہو، نہ کسی جان کا خطرہ ہو، نہ کسی نقصان کا خطرہ ہو. آج ہم کہتے ہیں اور بھی علیہ السلام، حسین بھی علیہ السلام، پھر ان میں حسین میں فرق کیا رہ گیا؟ آؤ میں قرآن سے حسین پڑھوں کہ حسین کہتا کسے ہے. خدا کہ والسلام علی من اتبع الہدی، سلام ہے ان بندوں پہ جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں. اور نبی نے کہا تھا ان الحسین مصباح الہدی، میرا حسین وہ ہے
خدا ڈھونڈتے ہیں، خدا حسین ڈھونڈ رہی ہے۔ جو خدا کے پیچھے چلے وہ علیہ السلام ہوتا ہے، جو خدا کے آگے چلے اللہ جانے وہ کیا۔ رسول کی حدیث ہے، میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر میرا علی پھیر۔ اس کا مطلب ہے کہ حق علی کے پیچھے چلتا، ہدایت حسین کے پیچھے چلتا۔ کیا کہنے باپ اور بیٹے کے، باپ حق کا امام ہے، بیٹا ہدایت۔ اب اگر تمہیں پتہ چل گیا کہ ہدایت کے امام کو حسین کہتے ہیں، اب اگلی آیت پڑھوں گا تو پھر لطف آئے گا۔ ہدایت کا امام حسین ہے۔ خدا کہتا ہے میں نے نبی بھیجے تاکہ امتوں تک ہدایت پہنچے۔ اس کا مطلب 1.25 لاکھ کی تبلیغ بندے مسلمان کرنے کے لیے نہیں ہو رہے، معرفت حسین کروائی جا رہی ہے۔ آدم سے معرفت شروع ہوئی، دور حسین آ گیا۔ آدم سے لے کے حسین کے دور تک 72 ایسے نکلے جو حسین شناس تھے۔ جو حسین شناس، انہوں نے حسین کو وہاں دیکھا جہاں دیکھنا چاہیے۔ یہ حسین شناس تھے۔ آج بھی ایک حسین موجود ہے، آج بھی وہ حسین شناس ڈھونڈ رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو شامل کرنے لگا ہوں آپ میں، میں کوئی علیحدہ مخلوق تو نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کو کسی سپر ڈگری پر سمجھ کے اپنے آپ کو علیحدہ کر لوں اور آپ کو علیحدہ کروں۔ میں آپ کے درمیان ہوں۔ آج ہم بھی اس حسین کا انتظار کر رہے ہیں۔ آج ہمارا اس حسین کو بلانا کہیں ایسا تو نہیں جیسے کوفے کا خط تھا، کوفے والے چاہتے تھے کہ حسین آئے، حسین شناس نہیں تھے۔ حسین گزرتے گزرتے مٹیوں سے کربلا میں آ کے کیوں رکے؟ کربلا کی ریت حسین شناس تھی۔ حسین ساری سواریاں چھوڑ کے مرتجز کی پشت پہ کیوں آئے؟ حسین شناس۔ انہیں صرف ماننا نہیں، ان کی پہچان کرنی۔ حسین ہدایت کا امام۔ خدا کہتا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ہم نے پہلا گھر انسان کی ہدایت کے لیے مکہ میں بنایا تاکہ وہ عالمین میں ہدایت کرے۔ ہدایت کے پیشوا کو حسین کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہدایت کے پیشوا کو حسین کہتے ہیں۔ کعبہ ہدایت کرتا ہے، پیشوا کا نام حسین۔ چلے ایک اور آیت پڑھتا ہوں۔ خدا کہتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مُثَابَةً لِلنَّاسِ۔ میرا حبیب یاد کر اس وقت کو جب ہم نے کعبے کو ثواب کے قابل بنایا تھا۔ کعبہ تھا لیکن ثواب کے قابل نہیں تھا۔ جاؤ آج کے بعد تحقیق کے گھوڑے دوڑاؤ کہ کیا خانہ کعبہ کو پہلے دن ہی سجدہ ہو گیا تھا؟ کعبے کو سجدہ پہلے دن تو ہوا ہی نہیں۔ کعبے کو سجدہ کعبے کی وجہ سے نہیں ہوا۔ تھوڑا پیچھے ہسٹری لے کے جاؤں گا، بات آسان ہو جائے۔ خدا نے آدم کو بنا لیا تھا، پتلا آدم تھا، لیکن آدم کو سجدہ نہیں کروایا تھا۔ آدم کا پتلا عرش کے چوک پہ رکھا تھا، فرشتے گزرتے تھے، دیکھتے تھے، کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ یہ کون ہے۔
پھر خدا نے فائزہ سویت ہو نفخت فیہ من روحی، فرمایا جب میں اس کے ڈھانچے کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونکوں تو سجدہ کر دے۔ اس کا مطلب کہ سجدہ پتلے کو نہیں ہوا، صرف آدم کے بت کو سجدہ ہوتا تو بت پرستی کا آج مذہب بن جاتا۔ آدم کا بت قابل سجدہ نہیں، جب وہ روح آئی تب سجدہ ہوگا۔ میرا تو خیال ہے کہ اتنی محنت کے بعد اس مجمع کو یہیں پہ وہاں پہنچ جانا چاہیے جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب کہ سجدہ آدم کو نہیں، اس روح کو ہوا تھا جو آدم میں اتری تھی۔ سجدہ بھی کعبے کو نہیں، اس روح کو ہوا جو کعبے میں اتری۔ الانوار مذہب شیعہ کی ابتدائی کتابوں میں سے کتاب ہے، اتنی معتبر کتاب ہے کہ کوئی جید عالم دین اس کا انکار ہی نہیں کر سکتا۔ میرۃ الانوار سے لے کے حدیث پڑھنے لگا، حدیث کتنی خوبصورت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب انسان عبادت کرتا ہے تو عبادت انسان کا بدن نہیں کرتا، عبادت کا مکلف بدن نہیں، روح ہے۔ بدن صرف اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ صرف رکعتیں بناتا ہے۔ عبادت روح کرتی ہے۔ جس کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ کعبہ ہے، جس کو کیا جا رہا ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ اب روح نے جس سے جھکنا ہے اس کا کوئی تصور سامنے ہونا چاہیے۔ منطق کی بحث بڑی عمدہ طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرنے لگا۔ عبادت دو چیزیں مل کے کرتی ہیں، بدن روح۔ بدن کا تعلق ہے مٹی سے، روح کا تعلق ہے نور سے۔ اس لیے مولا فرماتے ہیں کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو کیونکہ بدن کا تعلق مٹی سے ہوتا ہے تو وہ مٹی میں چلا جاتا ہے، روح کا تعلق نور سے ہوتا ہے وہ عالم انوار میں چلی جاتی ہے۔ ہر شے اپنے مرکز کی طرف پلٹتی ہے۔ اب یہاں پہ تیلی جلائیں تو جو شعلہ ہوگا وہ نیچے کی طرف نہیں جائے گا، اوپر جائے گا۔ کیوں؟ قرۂ نار اوپر۔ آپ ایک بال لیں، ایک مٹی کا ڈھیلا لیں، اسے اٹھا کے پھینکیں، اب وہ اوپر نہیں گیا، وہ نیچے آیا۔ قرۂ ارض نیچے ہے۔ ہر چیز اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے، ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ ہم بھی مرضی سے مجلسوں میں نہیں آ جاتے، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ گے جب تمہیں خبر تھی کہ یہاں 5 روزہ مجلس ہے، 7 ساڑھے 7 بجے کے قریب کوئی چیز بے چین کرتی تھی، وہ کاموں کو جلدی جلدی نمٹانا، وہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھنا، وہ جلدی جلدی تیز قدموں سے چلنا، آخر یہ کیا تھا؟ جو اپنے مرکز کی طرف آ رہا، جو اپنے مرکز، ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ امیر فرماتے ہیں ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ عبادت دو چیزیں کرتی، بدن روح کا تعلق نور سے، بدن کا تعلق مٹی سے۔ جس کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا جا رہا ہے وہاں بھی دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کعبہ صرف بدن ہے، علی کعبے کی روح ہے۔ عبادت کرتے اگر ذہن میں صرف کعبہ ہوا تو نماز نہیں ہونی، اگر علی ہوا تو پھر نماز۔ کبھی صاحبان سوچئے گا، جب رات کو بستر پہ نیند نہ آ رہی ہو تو بجائے وہم کرنے کے
کچھ اچھی چیزیں سوچا کیجیے، ضرور سوچئے گا کہ اس لا مکان نے مقام بنوایا کیوں؟ جس نے آنا نہیں تھا اس نے گھر کیوں بنوایا؟ اس نے کیوں مخلوق کو اپنے گھر کی طرف متوجہ کروا دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ دکھا گھر رہا ہے، منوا کسی اور۔ اگر آپ کہیں کہ یہ گھر اللہ کا ہے اور اس میں اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس گھر میں نہیں، قرآن یہی منبر پہ لے کے یہی سے ابھی کا ابھی فیصلہ کر کے اٹھتے ہیں۔ اسی آیت میں جو میں نے پڑھی ہے، اسی آیت کو آگے لے کے چلو، اس میں خدا کہتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے وعدہ لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے، دونوں سے، دنیا میں نہیں، وہاں نبوت دوں گا، ایک کام کرنا تم نے، کیا؟ اِنَّ طَاهِرَ بَيْتِي، تم دونوں نے امتوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، صرف میرے گھر کو صاف رکھنا۔ صاحبان ذرا ابراہیم اور اسماعیل کی پوری ہسٹری کتابوں سے پڑھی ہے، یا امتوں کے پیچھے نہیں بھاگا گیا۔ ڈیوٹی ایک، پہلے اس گھر کی دیواروں کو اٹھاؤ، اسے ایک باقاعدہ کمرے کی شکل دو۔ اب ان طاہرہ بیتی، تم دونوں میرے گھر کو پاک رکھو، صاف رکھو۔ میرے والد اترنا ہے تو نے، آنا ہے تو نے، مخلوق نے سجدہ کرنا ہے کعبے سے باہر، اسے اندر سے صاف کیوں کروا رہے ہیں؟ خدا نے بھی اس دن بات چھپائی نہیں، خدا نے بھی بات کھول دی۔ خدا نے کہا ان طاہرہ بیتی للطائفین والعاکفین رکع السجود، اسے اندر سے پاک کرو، اس میں طواف ہونا ہے، اس میں رکوع ہونا ہے، اس میں سجدہ ہونا ہے، اس میں اعتکاف ہونا ہے۔ 4 لفظ قرآن میں نہ ہو میں گردن کٹواؤں۔ خدا نے کہا طواف ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے اور اعتکاف ہے۔ کون کرتا ہے؟ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ مجھے یہ تھا کہ میں نے حسن ابدال مجلس پڑھنی ہے خمسہ کی، تو میں سوچوں گا کہ میں ایسے کروں گا کہ حسن ابدال مجلس میں جانے سے پہلے اسلام آباد ایک دوست کی عیادت بھی کر لوں گا۔ جب حسن ابدال پہنچوں گا تو ڈاکٹر صاحب سے کہہ کے ان کے گھر جا کے چائے بھی پی لوں گا۔ مقصد میرا نہ عیادت تھا نہ چائے پی، مقصد تھا میرا مجلس پڑھنا۔ یہ میں نے کہا رستے میں گزرنا تو ہے تو یہ کام بھی میں نپٹا لوں۔ خدا کا اصل مقصد گھر پاک کروانے کا، طواف نہیں تھا۔ کیوں؟ میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ گھر پاک کروایا اندر سے اور طواف باہر ہو رہا ہے۔ گھر پاک کروایا اندر سے، رکوع باہر ہو رہا ہے، سجدہ باہر۔ اللہ نے جو 4 کام قرآن میں لکھے، اس میں ایک کام ایسا ہے جو اندر ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں اعتکاف۔ اعتکاف کہتے ہیں معتکف ہونا، مخلوق سے کٹ جانا، خالق سے جڑ جانا۔ اسے کہتے ہیں اعتکاف۔ کوئی زبردستی نہیں، کوئی عقیدہ مسلط نہیں، ہر فرقے والا اپنے اپنے مذہب کے علماء کے پاس جائے۔ مجھے ایک نام ایسا لا کے دے جس نے اللہ کے گھر کے اندر وقوف کیا۔ ابراہیم کا نام بھی لا کے دے دو، ابراہیم بھی اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہو۔ جس نے اللہ کے گھر کے اندر قیام کیا ہو، جو اللہ کے گھر کے اندر رہا ہو، اور رہنا بھی ہوتا تو خدا کہہ دیتا، قیام کہہ دیتا، اعتکاف کیوں کہا؟ اعتکاف کا کم از کم دورانیہ 3 دن ہوتا ہے۔ 13 رجب تو گئی تھی۔ یہاں تک آپ آ گئے ہیں، نچلی اڑان بھرنے کا میں قائل ہی نہیں ہوں، اس سے اونچی اڑان میں ہمیں جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے اعتکاف کا دورانیہ 3 دن ہوتا ہے۔ علی کی بات 13 تو گئی، 16 رجب کو آ گئی بات، تو یہاں سے آگے جانے لگی تھی کہ یہ گھر ہے کس کا؟ شریعت کے مالک مولویوں سے جا کے پوچھ لو، مرد اعتکاف بیٹھے گا تو مسجد میں بیٹھے گا، عورت بیٹھے گی تو گھر میں بیٹھے گی۔ علی کی ماں اللہ کے گھر میں بیٹھی ہے، اب
بتا اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی ہے یا علی کا؟ وہاں سے علی کو لے کے آئیے. معراج دو شخصیتوں کی ہے. ایک مستور گئی ہے, ایک مرد گیا. جو مرد گیا وہ نبیوں کا سردار, جو مستور گئی وہ علی کی ماں. ایک زہرا لینے گیا ہے, ایک علی لینے گئی, کیونکہ زہرا کا نور بھی ادھر سے آیا, علی کا نور بھی ادھر سے. یہی وجہ تھی کہ دونوں کا عقد بھی وہاں پڑھا گیا. نکاح فرش پہ زہرا اور علی کا ہو ہی نہیں سکتا تھا, نکاح ہوتا ہے دلہن کے گھر. کہاں چلا گیا مسئلہ؟ زمین تراب ہے, علی امور تراب ہے. بس یہ ایک عقد ہے جو عرش پہ ہوا. اس کے بعد بات مشہور ہو گئی, جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں. اور جاہلو, ہر جوڑا عرشوں پہ نہیں بنتا. اگر جوڑے عرشوں پہ بنتے پھر طلاق فرشوں پہ نہ ہوتی. ایک ہی جوڑا تھا جو عرش پہ بنا تھا. لڑکی مصطفیٰ کے گھر سے تھی, لڑکا اللہ کے گھر سے تھا. دلہن نبی کے گھر کی, دلہا خدا کے گھر کا. آواز محمد رشتہ چاہیے. میں جسم میں ہوتا تو خود چلا آتا, وجود میرا کوئی نہیں ہے. اور رشتہ لینے کا طریقہ ہے کہ بڑا خود نہ آ سکے تو کسی کمی کو پہلے بھیج دیتا. خدا نے عرش پہ نگاہ کر کے کہا مجھے علی کے رشتے کے لیے بھیجنا ہے. مجھے کوئی نوکر چاہیے. سورج کی آواز آئی, مجھے بھیج. تو میں اس کے دروازے پہ چلنے والے کا کیا کام ہے؟ چاند کی آواز آئی, مجھے بھیج دے. تو میں تیرے چہرے پہ داغ ہے, مجھے بے داغ چاہیے. ادھر ستاروں کی محفل سے زہرا اٹھا, اسے کا ٹمٹماتا ہوا ستارہ ہوں. مجھے مقدر کا تری بنا دے, مجھے قسمت کا دیوتا بنا دے. مجھے علی کے دروازے پہ, زہرا کے دروازے پہ علی کے رشتے کا کمنی بنا کے بھیج دے. ادھر سے عرش سے تارا ٹوٹا, ادھر سے محمد کی بیٹی مسلم بھی آئی. بی بی نے ٹوٹتا ہوا تارا دیکھا, بی بی نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تارا چلتا 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 علی کی چھت میں آیا. تارے نے علی کی چھت کا طواف کرنا شروع کیا. سارا کی آواز ہے الحمدللہ, الحمدللہ, الحمدللہ. زہرا نے 7 چکر علی کے گھر کے لگائے, پھر دروازے پہ گر گیا. میں نے زہرا سے پوچھا اگر آیا ہی تھا تو سیدھا دروازے پہ کیوں نہیں آیا؟ فرمایا قیامت تک مولوی بھونک دیتے, ٹوٹا تھا گر گیا, ٹوٹا تھا گر گیا, ٹوٹا تھا گر گیا. میں نے چکر لگا کے بتایا ہے, ٹوٹا ہوا نہیں آیا, بھیجا. گرنا تھا یا عرش پہ توحید کی آواز پہنچی. افلا اقسم بمواقع النجوم, مجھے اس دہلیز کی قسم
جہاں تارا سجدے میں گر گیا. اس دروازے پہ جو بھی آتا ہے اس کے اترنے کا ذکر قرآن میں ملتا ہے. کہیں سے کہیں ایک آیت لا. تارا آیا تھا اور چلا گیا, آنے کا ذکر ہے. اردو ادب کا جملہ بڑا بہترین ہے, اگر کوئی اردو ادب سمجھتا ہے تو وہ جملے کی قدر کرے گا. ویسے بھی جو ان کے دروازے پہ آ کے غروب ہو جائے اسے طلوع کی آرزو ہی نہیں رہتی. جو ان کی دہلیز پہ آ کے غروب ہو جائے اسے آرزو طلوع نہیں رہتی, کیونکہ وہ غروب یہاں ہوتا ہے, طلوع کہیں اور جا کے ہو جاتا ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تارے کی قسم, واللہ بخدا اہلیان حسن ابدال, خدا نے یہ بھی نہیں کہا مجھے گھر کی قسم, گھر والوں کی قسم نہیں, مجھے تحدیث کی قسم, مجھے چوکھٹ کی قسم. چوکھٹ گھر کے اندر نہیں ہوتی, مجھے اس دہلیز کی قسم جہاں ستارے اترے, جہاں ستارے نازل ہوئے. مجھے نہیں پتا اب یہ کل والی مجلس تو ہے ہی نہیں, تو میں تو چاہتا ہوں کہ آج ہی 2 مجلسیں پڑھی جائیں, تو پھر مجھے آج یہ جملہ کہنے کی حسن ابدال اجازت ہے. میرا عقیدہ میں مسلط نہیں کرنے لگا, جس کا ملتا ہوگا وہ ساتھ ہاں کہہ دے گا, باقی پہ چھٹی, کوئی مسلط نہیں کرنا. میرے نزدیک عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ. سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہاں عرش خدا, کہاں دہلیز فاطمہ, ابھی فیصلہ کر رہے تھے. پہلے بتاؤ عرش خدا پہ کون رہتا ہے؟ جبریل رہتا ہے, میکائیل رہتا ہے, اسرافیل رہتا ہے, اسرائیل رہتا ہے. اب بتا دہلیز زہرا پہ کون بیٹھتا ہے؟ سلمان بیٹھتا ہے, کمر بیٹھتا ہے, مقداد بیٹھتا ہے, حذیفہ بیٹھتا ہے, فضہ بیٹھتی ہے. مجھے ایک کتاب سے ثابت کرو ساری زمین سلمان نے کہا ہو کہ علی مجھے عرش پہ بھیج دیجیے, کمر نے کہا ہو مجھے جنت سے روٹی منگوا دے, فضہ نے کہا ہو مجھے عرش کی سیر کروا دے. ادھر والے ادھر نہیں جاتے, ادھر والے فقیر, مسکین, یتیم. وہ آتے ہیں, بسم اللہ, جب ادھر آتے ہیں تو پھر وہ فرشتے بن کے نہیں آتے, یتیم, مسکین. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کیا ہر دروازے پہ جا کے یہ اتنے عاجز ہو جاتے ہیں؟ ہر دروازے پہ جا کے اتنے عاجز. خدا قرآن میں کہتا ہے ہم نے ابراہیم کے گھر عزت والے مہمان بھیجے. خدا نے قرآن میں جو ابراہیم کے گھر گئے وہ فرشتے تھے, خدا نے قرآن میں انہیں معزز کہا ہے. ہم نے معزز مہمان بھیجے ابراہیم کے گھر. کتنا فرق ہے ابراہیم اور زہرا کی دہلیز میں. وہاں جاتے ہیں تو معزز ہو جاتے ہیں, پریشان نہ ہونا. مجھ پہ سوال کر وہ فرق میں بتا دیتا ہوں, وہ خلیل اللہ کا گھر ہے, یہ حجاب اللہ کا ہے.
معزز قرآن ممبر پہ لے کر ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا، پہچانا ہی نہیں۔ میں دلیل دیتا ہوں، پہچانتے تو جانور تو ذبح نہ کرتے۔ ابراہیم کے گھر فرشتے گئے اور ابراہیم جانور ذبح کر رہا ہے، گوشت بھون رہا ہے، مہمان آئے، ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ خدا نے پورا قصہ قرآن میں لکھا ہے۔ یہ جو اللہ پرانے نبیوں کی باتیں لکھتا ہے، یہ کتاب موٹی کرنے کے لیے نہیں لکھتا، یہ انسان کے عقلوں سے پردے اٹھانے کے لیے لکھتا ہے، تاکہ تم پرانے نبیوں کی باتیں سنو اور تمہیں آل محمد کے اختیار سمجھو۔ ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا، ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، نہیں پہچانا، قرآن سامنے لے کے آئے، ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، پہچانتا چاہتا ذبح نہ کرتا، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ یا تو یہ جملے کے بعد میرا مالک مجھے طاقت دے، میں اڑ جاؤں اور تمہارے شہروں میں یہ لنک کر کے چلے جاؤں۔ ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا۔ زہرا کے دروازے پہ آ کے فرشتے نے کہا میں ترسی ہوں، اس نے کہا مجھے پتا ہے تو جبرائیل ہے۔ اس نے کہا میں درزی ہوں، فیضا نے کہا چپ، مجھے خبر ہے ابراہیم نے نہیں پہچانا، فیضا نے پہچانا۔ کیوں نہ پہچانتی فیضا؟ فیضا کی آنکھیں عین اللہ دیکھتی تھی، فضا حجاب اللہ کی نوکری کرتی، فضا وجہ اللہ کی زیارت کرتی۔ ابراہیم کے گھر فرشتے گئے، ابراہیم نے نہیں پہچانا، ابراہیم نے جانور ذبح کیا، گوشت بھون لیا، دسترخوان سج گیا، راز کھل گیا۔ دسترخوان نہ لگتا راز کھلنا ہی نہیں تھا، دسترخوان لگ گیا۔ اب دسترخوان لگا، وہ معزز بن کے بیٹھے، ابراہیم نے شروع کیا، اب چپ۔ ابراہیم نے کہا کھاؤ، قرآن کہتا ان میں سے ایک بولا ہم نہیں کھاتے۔ ابراہیم نے کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کہنے لگے ابراہیم ہم بشر نہیں، ہم اللہ کے بھیجے فرشتے۔ کیوں آئے میرے گھر؟ تیری مہمان نوازی دیکھ، عرش پہ بڑا قصہ تھا، بڑا مہمان نواز ہے اللہ کا نبی، خدا نے ہمیں بھیجا، جاؤ دیکھو تو صحیح میری مخلوق کی کیسے خدمت کرتا ہے۔ ہم تیرے گھر آئے، تو نے پوچھا ہی نہیں، ہم اجنبی تھے، تو نے پھر بھی بٹھایا، تو نے گوشت بھونا، تو نے دسترخوان سجایا، بس تیری مہمان نوازی دیکھ لی تھی، ہم تیری مہمان نوازی کے معترف ہو گئے، ہم کھانا نہیں کھا سکتے۔ ابراہیم نے کہا آپ جو گئے ہو چکھ لو، کھا لو۔ انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا ہماری فطرت میں بھوک نہیں ہے، ہماری طبیعت میں طلب نہیں ہے، ہمارے نفس میں خواہش نہیں ہے، جو چیز اللہ نے ہمیں دی نہیں ہم کر کیسے سکتے ہیں؟ ہمیں خواہش نہیں، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے، ہم نہیں کھاتے۔ یا حسن ابدال قیمت دے یا پھر بالکل خاموش ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا ابراہیم نے کہا کھاؤ، میں نے کہا ہم نہیں کھاتے۔ زہرا کا دروازہ بند ہے، دستک دے کر روٹیاں دو، فقیر آئے۔ وہاں کھا نہیں رہے، وہاں کھا نہیں رہے، یہاں سے جا نہیں رہے۔ ابراہیم خود کہہ رہا ہے کھاؤ، کہتے نہیں کھاتے۔ زہرا کے دروازے پہ دستک دے کرے، مسکین آئے۔ مسکین کا ترجمہ آپ نے کیا لیا، کیا سمجھا آپ نے؟ مسکین کا ترجمہ کیا ہے؟ لغت اٹھا کے دیکھو، ساری لغات میں چلے جاؤ، 3 کے علاوہ چوتھا ترجمہ ملے مجھے آپ پوچھنا۔ 3 ترجمے۔ مسکین کہتے ہیں حقیر کو، مسکین کہتے ہیں محتاج کو، مسکین کا ترجمہ ذلیل۔ 3 ترجمے، ذلیل، محتاج، حقیر۔ جبریل نے زہرا کے دروازے پہ کہا میں حقیر ہوں۔ اب مجھے وہ ترجمہ تو کرنے دو جو لغت میں لکھا ہے، وہ ترجمہ تو ہمارا حق بنتا ہے نا جو لغت میں لکھا ہے۔
روٹیاں دو میں محتاج ہوں، روٹی دو ذلیل ہوں۔ ذلیل گالی نہیں ہے، دو جگہوں پہ مجھے جبریل نے اپنے آپ کو ذلیل کہلوایا نظر آیا۔ ذلیل عاجزی کی انتہا ہے، اپنے آپ کو بالکل ختم کر دینا۔ دو جگہوں پہ مجھے ایسا کرتا ہوا جبریل نظر آیا۔ ایک جب اللہ نے خلق کیا، خدا نے کہا من انت و من انا، تو کون ہے میں کون ہوں؟ جبریل خلق ہوتے کہا انت انت و انا انا، تو ہے میں۔ علی کی آواز ہے اللہ کی بارگاہ میں تو میں نہیں کرتے، انت ربی الجلیل وانا عبدک الذلیل، تو میرا جلیل رب ہے میں تیرا ذلیل عبد ہوں۔ علی کا جواب دینا تھا آواز پروردگار آئی، جواب کے بھی صدقے، استاد کے بھی صدقے، ایسا بہتر جبریل تجھے استاد مل گیا۔ اس دن سے علی کو استاد جبریل کہا جاتا ہے کہ علی نے جبریل کو خلق ہوتے ہی اللہ کی تسبیح بتائی تھی۔ دو جگہوں پہ جبریل نے خود کو ذلیل کہا ہے، ایک اللہ کی بارگاہ میں، ایک صحرا کے دروازے پہ، قتل کرو یا میرا قتل کر دو، پھر دونوں میں سے ایک بات مار، یا وہاں بطول رہتی ہے یا یہاں توحید ہے۔ مولا حسین یا وہاں بطول ہے یا یہاں توحید ہے۔ روٹیاں دو مسکین آئے، یہ روٹیاں مانگنا حادثہ نہیں تھا، یہ اللہ اور نبی کا مشترکہ منصوبہ تھا۔ جیسے اللہ اور نبی نے مشترکہ منصوبہ بندی کر کے ہجرت کی رات علی سلایا تھا، کیونکہ علی سو نہیں رہے تھے، علی سوتے ہی نہیں تھے۔ علی نے کہہ دیا اے سورج گوار ہے نا، میں نے تجھے ابھرتے دیکھا، تو نے کبھی مجھے سوتے نہیں دیکھا۔ وہ دعویٰ کر چکا تھا لا تأخذوا سنۃ ولا نوم، مجھے نیند نہیں۔ یہ دعویٰ اس کے دعوے سے ٹکرا رہا تھا، عرش پہ وہ نہیں سو رہا تھا، خدا نے کہا تھوڑی دیر کے لیے مصطفیٰ سے سنا۔ پھر نبی نے بھی یہ نہیں کہا یا علی میرے بستر پہ لیٹ جا، سو جا، کافروں کے خطرے کی وجہ سے نہیں کہا سو جا توحید بچے۔ جس کی نیند سے توحید بچے، جس نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کی اس کی لاش شریکی محفوظ ہو۔ بالکل ایسے ہی اللہ اور نبی کا منصوبہ تھا، ان سے روزے رکھوا۔ جب یہ افطار کرنے لگیں گے میں فرشتے بھیجوں گا۔ اب اس کے پیچھے کیا چیز تھی وہ میں پڑھنے لگا۔ بسم اللہ۔ دنیا عبادت الہیہ میں مگن تھی اور لوگ آل محمد کو چھوڑ رہے تھے کہ ہم صرف اللہ کو راضی کر لیتے، اور انسان کے پاس ایک لالچ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا کہ وہ ہمیں جنت دے گا۔ اس نے کہا ایک یہ بچ گئی ہے میرے پاس، میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی مالکوں کے حوالے کروں، تاکہ مخلوق کو مجھ سے اس کا لالچ بھی نہ ہو۔ یہ میری طرف بھاگتے ہیں بار بار جنت کے لیے نا، تو یہ میں ان کے اصل وارثوں کو تک چھوڑ، تو ان سے روزے رکھوا، میں عین افطار کے وقت فرشتے بھیج دوں گا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ جو سورہ دہر ہے اس کے جو پنجتن ہیں اس میں نبی کا نام نہیں ہے، کیونکہ رسالت مآب نے روزے رکھوائے ہیں، رکھا نہیں ہے۔ رسالت مآب نے کہا روزے رکھو، روزے رکھ لیے، پہلے دن افطار کا وقت دروازے پہ دستک ہوئی،
अस्सलाम अलैकुम या अहले बैत नबुव्वा व मादिन रिसाला अना यतीम, मैं यतीम हूं। आवाज सेकंड में आई। अली ने अपनी रोटी उठाई, सैयदा ने अपनी उठाई, हसन ने अपनी उठाई, हुसैन ने अपनी उठाई, फिजा ने चारों के नीचे गिलाफ बना के रखी अपनी रोटी। पता फिजा को भी था कि दरवाजे पे फरिश्ता है, लेकिन फिजा ने कहा मैं गवारा नहीं करती, मैं इस घर के अंदर रहती हूं, मैं गवारा नहीं करती, इन घर की रोटियों को भी फरिश्ता हाथ लगा। फिजा ने गला बना के अपनी रोटी रखी, दरवाजा खोला, बगैर देखे जो भी था उसके हाथ में रोटी रखती, रोटियां अर्श पे चली गई। अगले दिन अफ्तार का वक्त हुआ, फिर दरवाजे पे, सदा वही, लहजा वही, जुमलों की तरतीब बदल गई। कल वाला यतीम आज मिस्कीन बन गया। फिर अली की रोटी, सैयदा की रोटी, हसन की रोटी, हुसैन की रोटी, 5 की रोटी फिजा की, फिर दे दी। तीसरे दिन फिर दरवाजा, फिर दस्तक, फिर वही लहजा, तरतीब बदल गई। यतीम मिस्कीन आज असीर बन गया। फिर रोटी उठाई, फिर 4 रोटियां सैयदों की, 5 फिजा की, फिर उसके हाथ में दे दी। रोटियां चलेगी 15, 12 सैयदों की, 3 रोटियां चलेंगी अर्श पे। खुदा ने बनती कीमत जन्नत, खुदा ने उसी फरिश्ते के हाथ में जन्नत की मलकियत रखी और फरमाया वापस उसी दरवाजे पे पलट जा और पलट के जाके उनसे जाके कह कि हम आने वाले फरिश्ते थे, ये अल्लाह ने जन्नत की मलकियत भेजी है। बात जितनी आप गौर से सुन रहे हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा कि 15 रोटियां गई हैं और 12 सैयदों की और 3 फिजा की, और इन रोटियों को तोल के कीमत जन्नत बन गई है। एक हिस्सा जन्नत का फिजा की मलकियत में चला। फिजा जन्नत के मकीनों में से नहीं है, मालिकों में से। सतर पढ़ूंगा तुम्हारी रूहें परवाज करने लगी हैं। मासूम से एक बंदे ने पूछा मौला फिजा जन्नत की मालिका क्यों हो गई? फरमाया हसनैन ने अम्मा कह दिया था। अब फरिश्ता दरवाजे पे आया, दरवाजे पे आके इसने दस्तक दी। अंदर से रोज आती थी वही, अंदर से आई, उसे दरवाजे के अंदर से पूछा कौन है? क्या लगा देख सुन फिजा मैं जबरील हूं, कल मैं असीर बन के आया था, उससे पिछले दिन मैं मस्कीन बन के आया था, पहले दिन मैं यतीम बन के आया था, मैं अल्लाह का भेजा फरिश्ता था। ये रोटियां मस्कीन फकीर यतीम ने लेके गए, ये मैं लेके गया था, अर्श पे जाकर तुली है, खुदा ने कीमत बनाई है जन्नत, ये जन्नत की मलकियत मैं तुम्हारे दरवाजे पे रखने के लिए आया। उसे क्या पता अंदर भी फिजा बैठी थी। क्या लेके आया है? जन्नत की मलकियत। फिजा दरवाजा मलकियत हमने भी वजहुल्लाह का सदका दिया। कहां गए वो बंदे? तू मलकियत ले आया, हमने तो आयत है कुरान की, ना हमें जजा चाहिए ना शुक्रिया चाहिए, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया। जन्नत अली के सदके की रोटियों में मिली है। जुमला पढ़ू, जन्नत अली के सदके की रोटियों से मिली है। सदके की रोटियों में पलने वाले तो अली को ना भोंगे।
روٹیوں کے بدلے میں. ان روٹیوں میں تو نبی کی روٹی نہیں ہے. جنت صرف اہل بیت کی روٹیوں میں کیوں دے دی ہے؟ فرمایا پاس میرا اور محمد کا یہی تو منصوبہ تھا. قیامت والے کچھ ایسے بندے بھی جنت کا مطالبہ کریں گے جو محمد کا کلمہ پڑھیں گے، آج سے دشمنی رکھیں گے. میں جنت کی ملکیت سے نبی کا نام نکال رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے کئی ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے، ان کا ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا. قرآن سے نبی کا بال نہ ڈھونڈو، آل ڈھونڈو. جنت آل سے ملے. اس لیے تو نبی نے ساری زندگی کہا یا علی لحم کا لحمی، تیرا خون میرا خون، میرا تیرا نہیں. لحم کا لحمی، دم کا دمی، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا جسم میرا جسم. یا رسول اللہ آپ بڑے ہیں، آپ کہیں میرا جسم تیرا جسم. فرمایا نہیں، تیرا میرا. اب اس میں سے میں خون گوشت نکالوں گا تو پھر بات کھلنی ہے. تیرا میرا، میرا تیرا نہیں. میرے کئی ایسے ہیں جو تیرے نہیں، تیرا کوئی بھی ایسا نہیں جو میرا نہیں. اب پتا چلا کہ علی ولی اللہ کی قیمت کیا ہے. محمد رسول اللہ پڑھنے والا علی ولی اللہ چھوڑ سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، پروگرام چلیں آگے جی. بسم اللہ. طبیعت تھک رہے تو بتائیے. اب نہ اگلی فکر، نہ کسی اگلی مجلس پہ جانا، اور پتہ نہیں کب تک نہیں جانا. وہ ہمارے پنجابی کے بڑے اچھے خطیب ہیں علی ناصر ترہاڑا صاحب، وہ کہا کرتے کہ ہمیں 2-4 دن مجلس سے نہ آئے تو گھر والے بھی چوتھے دن پوچھنا شروع کر دیتے کہ مجلس کب ہے، کیونکہ پھر ہم گھر میں بولنا شروع کر دیتے. بغیر بولے رہا نہیں جاتا. خاموشی تو ہمارے قریب سے گزری نہیں. تو اگر طبیعت نہ تھکے تو اس سے آگے چلے. جنت آل سے ملنی ہے. اس لیے رسول نے کہا تھا لحم کا لحمی، دم کا دم، ان کا خون میرا ہو. یہی وجہ ہے کہ نبی نے حدیث کہی من مات علی حب آل محمد، جو دل میں آل کی محبت ہے. محمد و آل محمد نہیں کہا. حدیث میں جملہ دیکھو من مات علی حب محمد و آل محمد، من مات علی حب آل محمد، ماتا شہیدہ جس کے دل میں آل کی محبت ہے. کیونکہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا علی ولی اللہ چھوڑ سکتا ہے؟ علی ولی اللہ پڑھنے والا یہ بالکل علی ولی اللہ پڑھنے والے سے توحید پہ بات کرنا یا رسالت پہ بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے بندہ کسی ماسٹر سے پوچھے کہ تو نے مڈل کیا ہے. کسی پی ایچ ڈی سے بندہ پوچھ لے کہ حضور آپ ایف اے پاس ہیں، گریجویشن آپ کی مکمل ہے. علی ولی اللہ دین کی آخری کلاس کا نام.
3 کی آخری کلاس کا نام علی ولی اللہ. علی ولی اللہ پڑھنے والے کا عقیدہ توحید. آل کی محبت میں جنت توڑ دی. فضا نے کہا کہ ہم نے تو روٹیاں صدقے میں دی تھی اور اس نے صدقے کی روٹیوں پہ جنت دے دی. تو پھر جب صدقے کی روٹیوں پہ جنت ملی ہے تو پھر ہمیں یہ جنت بھی صدقے ہی میں دینی ہے. میں تو مبصر ہو رہا ہوں حضور، میں مبصر ہو رہا ہوں اگلی گفتگو سے مبصر. ہمیں پھر جنت یہ صدقے میں دینی ہے. زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک باغ ہے، اس میں دودھ اور شہد کی نہریں ہیں اور جنت. میں نے پہلی یہ دوسری مجلس میں کہا تھا 7 جنتیں. سپر ترین جنت کا نام ہے جنت نعیم. جنت ماوا ہے، جنت خلد ہے، جنت بری ہے. مثلا میں آپ سے ابھی آپ کے اندر سے نکال لیتا ہوں کہ آپ کس جنت میں جانا چاہتے ہیں. آپ جنت ماوا میں رہتے ہو، وہاں میوے ہیں، وہاں نہریں ہیں، وہاں باغات ہیں، وہاں قصر ہیں، وہاں محل ہیں. اور کوئی فرشتہ آ کے آپ کے کان میں کہتے کہ جنت نعیم میں تو علی آ گئے ہیں. حضور شرمائیے گا نہیں، مجھے بالکل مخلص ہو کے بتائیے گا کہ آپ کو میووں والی جنت میں رہنا پسند کریں گے یا جنت نعیم کی طرف دوڑیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر سے آپ کی طلب نکل آئی. مومن کی جنت ہی وہ ہے جہاں علی رہتا ہو. لوگ جنت میں جانے کے خواہش مند ہیں اور ہم جنت میں بیٹھے ہوئے. لوگ ابھی جنت میں سوچ رہے ہیں. میں تو اکثر مجلسوں میں کہا کرتا ہوں کہ سبیل کا پانی پیا کرو، تمہیں کوثر کے ذائقے کا پتہ چلتا. مجلس حسین سے لنگر کیا کرو، تمہیں جنت کے طعام کا پتہ چلتا. جنت میں کیا ہوتا ہے؟ جنت یہ ہے کہ جنت تصورات سے خالی ہوتی ہے. مجلس حسین میں بیٹھ کے مجھے کچھ سوچ کے دکھا. جنت کی قیمت کیا تھی؟ لے میں ابھی قرآن سے پڑھ دیتے اور پھر بتاتے ہیں کہ حسین نے اس جنت کی قیمت کو کتنا سستا کر دیا. نبی ہے جی، ایک نام اس کا ہود ہے. پریشان ہوں گے تو آپ اشارہ کریں گے. ہود نبی ہے جی، اللہ کا نبی ہے اور اس دور کے ظالم ترین بادشاہ اس کے دربار شداد کے دربار میں جا کے پہنچ گیا. یہ قوم عاد کا بادشاہ تھا. قوم عاد بڑی سرکش تھی. اللہ نے اس پہ ہود نبی کو اتارا تھا. شداد ان کا بادشاہ تھا. ہود نبی تبلیغ مذہب کرتا کرتا بادشاہ کے دربار میں چلا گیا. جا کے لگا شداد میرے اللہ کو مان. اس کے لیے یہ بات بڑی نئی تھی. اسے کہا اللہ یہ کیا ہے؟ اسے کہا اللہ جس نے پوری کائنات کو بنایا، خالق ہے، مالک ہے. ہود نے توحید کی صفتیں بیان کی. صفتیں سننے کے بعد شداد نے کہا وہ ہے کہاں؟ ہود نبی نے کہا کہ وہ نظر نہیں آتا. شداد نے کہا اچھا تو وہ نظر نہیں آتا تو میں اس کو مان لوں. اچھا مان لو، تیرے کہنے پہ مان لیا. کیا ملے گا مجھے؟ شداد نے کہا جنت. اس نے کہا اچھا وہ کیا ہوتی ہے؟ شداد نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ شروع کیا. اس نے کہا اچھا وہ کہاں ہے؟ یہ جو ملنی ہے یہ کہاں ہے؟ شداد نے جب یہ سوال کیا، ہود نے کہا یہ بھی نظر نہیں آتی. شداد نے کہہ کر مر گیا جس کو مانوں وہ بھی نظر نہیں آتا، جس کے لیے مانوں وہ بھی نظر نہیں آتی. تو نہ نظر آنے والی چیز کو مانوں اور نہ نظر آنے والی چیز کا لالچ کروں تو کروں کیا؟ ہاں ایک بات بڑی اچھی ہوئی، تو نے میرے دربار میں یہ جنت کے تذکرے کی ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ ایسی بنا. بڑا اچھا آئیڈیا ہے، بڑی اچھی سوچ ہے، ایسی کوئی جگہ ہونی چاہیے. ہو سکے لگا ذرا زحمت کیجئے گا، دوبارہ بولیے گا، میں لکھواؤں. خود نبی بولتا گیا، قرآن نے پورا قصہ لکھا ہے اس کا. قرآن کہتا اس نے لکھوا لی. لکھوانے کے بعد اس نے حکم جاری کر دیا کہ مجھے زمین پہ ایسی جنت چاہیے. جب اس نے یہ کہہ دیا تو اب بادشاہ وقت تھا، خزانے ہاتھ میں تھے، جنت بننی شروع ہو گئی. بنی کیسے؟ اتنی مہنگی کہ اس کی جو بیرونی دیواریں ہیں تفاسیر قرآن کہتی ہیں سونے کی اینٹوں کی تھی. اس کے مشک و عنبر کافور کا مسالہ
اینٹوں کو جوڑنے کے لیے بنایا گیا. اس کے اندر یاقوت کے محل بنائے گئے, زمرد کے محل بنائے گئے. اس کے اندر سونے کے درخت لگائے گئے, اس پہ چاندی کے پرندے بٹھائے گئے. اچھا اس کا کرم دیکھنا, یہ چیزیں بناتا گیا, وہ جان ڈالتا گیا. اور یہ سمجھ رہا تھا یہ سب کچھ میرے وجہ سے ہو رہا ہے, لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا بدبخت کو کہ جب اللہ کے مقابلے پہ بندوں کا بنایا ہوا ڈھیلی رسی کی وجہ سے تھوڑا سا مہلت میں چلا جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. اس نے سجانی شروع کر دیا, اب سج رہی ہے جنت. شہد کی نہریں بن گئی ہیں جی, دودھ کی نہریں بن گئی. اب آپ بزرگ سمجھتے ہیں کہ دودھ رک جائے تو اس سے بدبو آتی ہے. اب دودھ کو رواں رکھنا تھا, یہ پریشان تھا. خدا نے جبریل سے کہا اس کی بنی ہوئی نہر میں جا کے اپنی پھونک مار تاکہ بدبو پیدا نہ ہو. جنت بن گئی, دودھ کی نہریں, زمرد, یاقوت, ایسا ایسا کثر تیار ہونا شروع ہو گیا کہ سالوں لگتے جا رہے ہیں اور جنت سجتی جا رہی ہے. خزانے ختم ہونے شروع ہو گئے, ایسے ختم ہوئے ایسے ختم ہوئے. اس کے بھانجے کی ایران کی میں حکومت تھی, اس نے اس سے کہا کہ زمین کے نیچے سے خزانے نکالی, خزانے زمین کے نیچے سے ختم ہو گئے. اس نے فوج رایا کے گھروں میں بھیج دی کہ رایا کے گھروں سے سامان لوٹو, مجھے جنت بنانی ہے. جنت کا جنون چڑھ گیا اس کے دماغ پہ, پوری جنت بن گئی اور سارے خزانے ختم ہو گئے. پوری جنت تیار تھی اور جنت کے مرکزی دروازے کی جگہ باقی تھی. دروازہ رہ گیا اور خزانے ختم ہو گئے. اور یہ تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ بندہ 5-10 کروڑ روپیہ گھر پہ لگائے اور مین گیٹ ہی نہ ہو. بھائی گھر کا روب تو دروازے سے ہوتا ہے نا, جس لیے آنا اس نے سب سے پہلے باہر والا دروازہ دیکھنا. روب دروازے سے ہوتا ہے, اس لیے تو خدا نے نبوت کے محل کا دروازہ نہیں کھولا. روب دروازے کی وجہ سے اب بن چکا تھا اور گیٹ کی جگہ خالی, اور ایسا خزانہ بھی کوئی نہیں کہاں سے لائے, پریشان دربار میں بیٹھا. اب یہ سب کچھ خدا نے خود کروایا تھا تاکہ اسے اس کی اوقات دکھائے. بالکل ایک بھی چیز نہیں اور دروازے کی جگہ باقی ہے. خدا نے جبریل کو لبادہ بشریت میں اس کے دربار میں بھیج دیا. جبریل پہنچا, جبریل نے جا کے کہا, ہاں بھائی مجھے پتا چلا ہے کہ جو جنت کے لیے دروازہ چاہیے. اس نے یوں سر اٹھایا, کہا کون ہے تو؟ جبریل نے کہا میں دروازے بنانے والا مستری ہوں, بڑا ہی ہوں, میں مار ہوں, میں دروازے بناتا ہوں. دروازے بناتے تو دیکھیے میری جنت. 300 سال لگ گئے بناتے بناتے. تو بنائے گا اس کا دروازہ؟ جبریل نے کہا اگر تو کہے تو ایک دروازے کا پلہ بطور نمونہ دکھاؤں. اس کا دکھا. خدا کہتا میں نے اپنی جنت میں سے اپنی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا حصہ جبریل کے ہاتھ میں دیا. جبریل نے یوں دربار میں کھڑا کیا, رایا سمیت اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا اتنی اعلیٰ چیز تو میری جنت میں ایک بھی نہیں, کہاں سے لایا مجھے دروازہ اتنا دیدہ زین. لیکن اگر میں یہ لوں گا تو پھر یہ تو ایک ہے, مجھے 2 چاہیے. جب یہ جہاں سے ایک آیا ہے دوسرا بھی آئے. اس کا قیمت جب یہ کہا آدھا دروازہ آدھی جنت. قیمت بتانے لگا خواہش والوں کے ہاں اور قرب والوں کے ہاں قیمت کا فرق کیا ہوتا ہے. اب اسے خواہش تھی نا کہ جنت خواہش تھی, اس نے خواہش میں جنت بنا لی. اس کا ایک دروازہ اور پوری جنت, پورا دروازہ دوں گا جنت. اس نے کہا واہ 300 سال لگ گئے مجھے زمین کی تہیں کھودتے ہوئے, دروازہ خرید کے تجھے جنت دے دوں. تو میں نے کیا لیا؟ پیچھے سے ایک مشین بولا, اس نے کہا پتہ نہیں کون ہے, ہم نے کون سا دینی ہے, بادشاہ تو ہے, دروازہ خرید قتل کر. قرآن میں پورا واقعہ جا کے گھر میں پڑھ گیا. ایسے کہتے ہیں جب یہ کہا لکھ جنت کی ملکیت. اس نے جنت کی ملکیت لکھی, یوں ملکیت فرشتے کے ہاتھ میں.
دروازہ جنت کا اس کے محل میں، اسے سمجھیں جلدی جلدی لگاؤ۔ دروازہ جنت کا لگ چکا تھا، 300 سال جس کو دیکھنے کے منتظر تھا یہ، کہ لگا اب جاؤں گا پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے چاو چلال کے ساتھ، پوری رایا سپاہیوں کے ساتھ اپنے دربار سے کارواں کی صورت میں نکلا، لشکر کی صورت میں نکلا، ہمیں اپنے جنت کی زیارت کے لیے، میں دیکھوں گا میری جنت کیسی سجی ہے۔ جو ہی یہ جنت کے مرکزی دروازے کے قریب پہنچا تو دروازہ کھلا، اندر سے ہود نبی باہر آ رہا تھا، اندر سے ہود کو آدھے کہہ رہا، او اللہ کا نبی تو یہاں کیا کر رہا ہے میری جنت میں؟ انہوں نے کہا کون سی جنت؟ کہا میری۔ انہوں نے کہا کہ صاحب کل سے ہم نے خرید لی ہے۔ اس نے کہا وہ جس نے بیچی تھی وہ تو نظر نہیں آیا۔ ہود نے کہا یہ اسی کا بھیجا ہوا تھا جو نظر نہیں آتا۔ کہاں ہے جنت؟ خرید لی میرے اللہ نے، وہ میرے اللہ کا فرشتہ تھا، میرے اللہ کا نمائندہ تھا جو نظر نہیں آتا تھا۔ یہ ہے تیری جنت کی حیثیت۔ تو نے 300 سال لگائے، اس نے ایک دروازے میں خرید لی، ایک دروازے میں خرید لی۔ اور ہود نے فخر کر کے کہا تو اس کی جنت کا مقابلہ کرتا تھا جس دروازے نے تیری پوری جنت خریدی ہے۔ ایسے 1000 دروازے اس نے اپنی جنت میں سجائے ہوئے۔ یہ قرآن میں جنت کی قیمت آ گئی۔ خدا نے پوری کہانی کیوں لکھی؟ تاکہ میری قیمت جنت کا پتہ چلے کہ تمہاری زمین کے پورے خزانے میری جنت کے ایک دروازے میں تم گئے، اور ایسے ہزاروں دروازے میری جنت میں لگے ہیں۔ ایک ایک نبی آتا گیا، یہ قیمت پڑھتا گیا، شرماتا گیا، ایک ایک نبی آتا گیا، قیمت پڑھتا گیا، شرماتا گیا، مجھے نہیں پتا حضرت تعالیٰ کتنی قیمت دے گا۔ حسین نے اتنی سستی کی، حسین نے کہا تو نے ایک دروازے میں خریدی تھی، میں نے تیری ساری جنت اپنے مومن کے ایک آنسو میں خرید۔ وہاں خواہش جنت تھی، یہاں قرب حسین کی۔ فضا کو بنا دیا انہوں نے جنت کی مالکن، جنت کی مالکن فضا شام میں جس کے آگے پردہ بن کے چل رہی تھی، اس سالار قافلہ توحید کو میرا مالک ہماری خطائیں معاف فرمائے، اس امت پہ رحم فرمائے، آخری شہنشاہ کے ظہور میں جلدی کرے، جلدی آ جائے وہ ہر دکھ کا مسیحا، ہر پریشانی کا مداوا، ہر تکلیف کا حل۔ یقیناً ہم ظہور کے قریب جا رہے ہیں، کیونکہ ظہور کی علامات میں ہے کہ دنیا اتنی بے بس ہو جائے گی کہ مخلوق کسی ہادی کو ترسے گی۔ جب لوگ کوئی حل نہیں پا سکیں گے تو پھر کسی حل والے کو ڈھونڈیں گے، پھر جب زمانہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے گا تو پھر وہ حسین کا بیٹا کعبے کی چھت سے ظاہر ہو جائے گا۔ میرا مالک اگر ہماری زندگی میں یہ لمحات آنے والے ہمارا مقدر ہے، ہماری آنکھوں کو وہ طاقت بخش، ہم اس شہنشاہ کی زیارت کر سکیں، ہمیں وہ طاقت دے کہ ہم اس کی نصرت کے لیے پیش ہو سکیں۔ حکم تھا آخری مجلس میں اس کا مصحف پڑھنا ہے جسے اسیر بغداد کہا جاتا ہے۔ فضائل زیادہ پڑ گیا، یقیناً کل اگر مجلس ہوتی تو شہنشاہ کا تابوت برآمد ہوتا۔ آج بادشاہ کی شہادت پڑھی جائے گی اور یقیناً عالم انوار میں اس کا جنازہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ضرور اٹھائیں گے۔ ہم تو صرف رونے کے لیے آئے ہیں اور نسل رونے کے لیے ہی قائم ہے، ہم رونے کے لیے زندہ ہیں۔ سادات و غیر سادات، بڑی قریب سے شہادت شروع کرنے لگا ہوں، دور سے نہیں قریب سے۔ قبر رسول پہ قرآن پڑھ رہا تھا جب ہاتھوں میں رسیاں آ گئی۔ میرے امام موسی کاظم قبر رسول پہ بیٹھے تلاوت قرآن کر رہے تھے جب ایک سپاہیوں کا لشکر روضہ رسول میں داخل ہوا۔
انہوں نے قرآن والے ہاتھوں میں رسیاں پہنانی شروع کر دی۔ رسیاں پہنانے کے بعد انہوں نے امام کے ہاتھوں سے قرآن اٹھا کے رکھا، رکھے گا کہ اٹھ محمد کا بیٹا، ہم تجھے قید کریں۔ اگر ذہنوں میں تصویر بن گئی تو اتنا ماتم کرو گے جتنا حق بنتا ہے۔ امام اٹھ کے کھڑے ہوئے، امام نے اٹھ کے کھڑے ہونے کے بعد کہا مجھے خبر ہے تم نے مجھے قید کرنا ہے، اس لیے میں گھر سے نکل کے قبر رسول پہ آ گیا تھا، مجھے خبر تھی تم مجھے گرفتار کرنے آ رہے، اس لیے میں نانے کی قبر پہ آ گیا تھا۔ ایک سپاہی آگے بڑھ کے کہا تجھے خبر تھی تو گھر میں کیوں نہیں رہا، تو باہر کیوں آ گیا؟ جو امام نے جملہ دیا گھر میں بھی یاد آئے تو رونا۔ امام رو کہتے ہم سے روز روز دروازے جلوائے نہیں جاتے، ہم سے روز روز گھروں کو آگ نہیں لگوائی جاتی، اور میری بیٹیاں میرے گھر میں ہیں، میں گھر میں ہوتا تو میرے گھر آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ ابھی تو ہم سے ماں کے دروازے کی آگ نہیں بھولی، 3 دفعہ آگ لگائی ہے مسلمانوں نے زہرا کے گھر، ایک دفعہ سیدہ کے دور میں، ایک دفعہ امام جعفر صادق کے دور میں، اور پھر شام میں غریبہ علی کی بیٹی کے خیمے۔ امام نے فرمایا میں اس لیے آ گیا تھا ہم سے روز روز گھر جلوائے نہیں جاتا، اگلی سطر بھی مصیبت کا پہاڑ ہے اگر تم برداشت کر سکو۔ امام نے فرمایا تم نے مجھے گرفتار کرنا ہے، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، اتنی اجازت دو میں گھر جا کے اپنی بیٹیوں سے ملا۔ اگلی سطر پڑھوں گا تو بے ساختہ ہائے نکلے گی جو مصائب کی سطر ہے۔ ایک کمینہ آگے بڑھ گیا تھا کون ضمانت دیتا ہے کہ تو واپس آئے؟ قبر محمد پہ محمد کے بیٹے سے ضمانت مانگی گئی۔ امام موسیٰ کاظم نے دائیں دیکھا، دائیں والے مسلمان اٹھ کے چلے گئے، بائیں دیکھا، بائیں والے مسلمان اٹھ کے چلے گئے۔ وہ سید بیٹھا مجھے جو معاف کرے، سامنے ایک یہودی کی دکان تھی، وہ دوڑتا ہوا آیا اور آگے کھڑا ہو گیا اسے جانے دو میں ضمانت دیتا ہوں، جب تک یہ واپس نہیں آئے گا مجھے رسیاں پہنا دو۔ اتنا جملہ کہنا تھا، امام نے اس کا چہرہ دیکھا، امام رو کے کہتے تو یہودی ہے، تو نے میری ضمانت کیسے دی؟ رو کے کہتا اتنے سال ہو گئے مجھے مدینے میں دکان کرتے، مجھے آج پتا چلا تیری بیٹیاں بھی ہیں، میں نے آج تک تیرے گھر سے کسی مزدور کی تلاوت کی آواز، مجھے آج پتا چلا تیری بیٹیاں بھی ہیں۔ امام نے کہا میری ایک نہیں میری 17 بیٹے۔ امام کو مدینہ سے قید کر کے بغداد کی طرف لے جا، پوری ذمہ داری سے مصائب پڑھنے لگا۔ 14 سال کی قید امام کی، 13 سال بغداد میں رہے، 1 سال بصرے میں رہے۔ یہ امام کو مدینے سے سیدھا بغداد نہیں لے کے گئے، جب مدینے سے نکلے انہوں نے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا لشکر بغداد کی طرف آدھا بصرے کی طرف، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ امام کس کے ساتھ ہے، کہیں رستے میں کوئی آل محمد کے چاہنے والے امام کو آزاد نہ کروا لیں۔ ایک لشکر بغداد کی طرف چل پڑا، آدھا لشکر بصرہ کی طرف چل پڑا۔ امام جس لشکر کے پاس تھے وہ بصرہ کی طرف روانہ ہوا۔ جملہ چھپا بھی نہیں سکتا، چھوڑ بھی نہیں سکتا، برداشت کی منت کروں گا، برداشت ضرور کر لینا، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں۔ انہوں نے امام کو جب بصرے کی طرف لے کے گئے، یہ گھوڑے پہ بٹھا کے نہیں لے کے گئے، یہ پیدل چلا کے نہیں لے کے گئے۔ غلط پڑھوں نبی کی بیٹی کا مجرم بنوں، کتابیں کہتی ہیں اس نے زہرا کے بیٹے کو اونٹ کی پشت کے ساتھ رسیوں سے امام موسیٰ کاظم کو پابند کیا، اونٹ کے اوپر چادروں کا ڈھیر رکھا تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ اس پہ کوئی ہے۔ بصرے پہنچ گئے، 1 سال امام بصرے میں قید رہے۔ حاکم بصرہ نے 1 سال کے بعد حاکم بغداد کو خط لکھا، اس نے کہا میں گورنر بصرہ تجھ سے منت کرتا ہوں جتنے قیدی دینے مجھے دے،
مجھ سے یہ ایک قیدی لے جا۔ گورنر بغداد نے اس سے پوچھا یہ کوئی تکلیف دیتا ہے؟ اس نے کہا اس کی کوئی زحمت نہیں، نہ اس کی کوئی ملاقات آتی ہے، سارا دن یہ روزے کی حالت میں رہتا ہے، ساری رات یہ عبادت کی حالت میں رہتا ہے، نہ یہ کسی سے بولتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، اس سے کہا نہ ملاقات ہے، نہ یہ بولتا ہے، نہ کچھ مانگتا ہے، تکلیف کس بات کی ہے؟ سید مجھے معاف کر دینا، گورنر بصرہ نے کہا شام کا وقت ہوتا ہے، یہ جیل کی سلاخوں پہ سر مار کے کہا ہائے شام، ہائے شام، اللہ جانے شام نے اس کا کیا نقصان کیا ہے۔ جیسے یہ شام کہتا ہے بصرے کی دیواریں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں، پرندے زمین پہ گرنا، اس کی ہائے شام کی صدا آتی ہے، ماؤں کی گود میں بچے بھی رونا شروع کر دیتے، اسے لے جا۔ 1 سال کے بعد امام کو بصرہ سے بغداد لایا۔ یہ شہادتیں وہ ہیں جس میں درد کھول کے بیان نہیں کیے جاتے۔ امام کو بغداد لے کے آئے۔ آپ کو ذاکرین سناتے ہیں کہ ایک تنگ طریق قید خانہ تھا، اس میں امام موسیٰ کاظم کو رکھا گیا۔ کاظمی سید کو بیٹھا ہو مجھے جملہ معاف کر دے، امام موسیٰ کاظم کی اولاد بیٹھا ہو مجھے جملہ معاف کر دے، غلط پڑھوں عباس مجھے سزا دے، اس سے بڑی بددعا تو نہیں دے سکتا۔ اتنی بڑی بددعا صرف تیرے آنسو کے لیے دی ہے کہ تو شک نہ کرے اور رو پڑے۔ امام کو قید خانے میں کمرے میں نہیں رکھا گیا، انہوں نے زندان کے اندر ایک کنواں کھودا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کنویں کے چاروں طرف انہوں نے لوہے کی برچیاں لگائی، درمیان میں زہرا کے بیٹے کو رکھنے کے بعد انہوں نے کنویں کو پتھر کے ساتھ بند کر دیا۔ میرا بارواں زیارت ناہیہ میں کہتا ہے میرا سلام اس غریب پہ جو کروٹیں لیتا تھا تو پہلو میں برچیاں چلی جاتی، تنگ اتنا تھا کہ ان برچیوں کے درمیان بیٹھا نہیں جا سکتا، چھت اتنی چھوٹی تھی کھڑا نہیں ہوا جا سکتا۔ 14 میں سے 13 سال رکوع کی حالت امام کے بزرگ۔ ان ملعونوں نے یہ بندوبست کیوں کیا؟ یہ طاقت امام سے واقف تھے، یہ معجزات امام سے واقف تھے۔ اس کنویں کے اوپر انہوں نے ایک کمرہ بنایا، اس کمرے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو بازار میں کھلتی تھی۔ جو امام کے زندان کا داروغہ تھا وہ اس کھڑکی میں بیٹھتا تھا، بازار سے لوگ گزرتے تھے۔ ایک دن ایک ایوب نامی شخص بازار سے گزرا، اس نے دیکھا کہ داروغہ کھڑکی میں بیٹھا رو رہا، یہ قریب گیا، اس کا جتنی میرے پاس معلومات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمیشہ قیدیوں کے زندان میں وہ سپاہی پہرے پہ کھڑا کیا جاتا ہے جو سخت دل ہو تاکہ اسے قیدی پہ رحم نہ آئے۔ تو داروغہ ہو کے رو رہا ہے؟ داروغہ نے کھڑکی پہ سر مار کر دعا کر مجھے موت آئے۔ اس ایوب نامی شخص نے جس نے یہ روایت کی اس نے کہا کیوں ایسا کیا ہوا؟ اس نے کھڑکی میں جو بات کہی ہے اس نے کہا 13 سال ہو گئے اس زندان میں ایک قیدی، میری اس پہ ڈیوٹی، میں ہر صبح جب ڈیوٹی پہ آتا ہوں میں سلام کرتا ہوں، یہ صرف سلام کا جواب، پھر میری اس سے کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ حکومت کو کوئی مخصوص قیدی ہے۔ تو اس نے کہا پھر آج کیا ہوا ہے؟
اسے کہا آج میں صبح جب اپنی ڈیوٹی پہ آیا ہوں 13 سال بعد اس کے زندان سے آواز آئی تیری کوئی بیٹی ہے؟ وہ کہتا میں نے منہ زندان پہ رکھے کہا ہاں میری بیٹی. رو کے کہتا میں نے 13 سال میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا, ہو سکے اپنی بیٹی کو زندان میں لے کے آ, وہ تھوڑی دیر مجھ سے باتیں کرے. میں نے کہا بیٹی میری ہے, تجھے کیا ملے گا؟ رو کے کہنے لگا میں بیٹیوں سے ترس گیا. بی بی ماتم قبول کرے, علی کی بیٹی. میں ترس گیا ہوں کہ کوئی بیٹی مجھ سے بات کرے. اس شخص کی آواز آئی, حالات بتاتے ہیں یہ قیدی عجیب ہے. میں اس شہر بغداد میں مسافر, اس قیدی سے کہے میرے حق میں ایک دعا کر دے, میں اس کی رہائی کا بندوبست کرتا. اسے کہا ایوب کیا دعا تیری؟ اسے کہا قیدی سے کہے میری ایک کام میں رکاوٹ تھی, وہ کام ہو چکا ہے, دعا کر میں جلدی مدینے چلا جاؤں. کس سے ملنا ہے؟ وہ کہتا وہاں میرا امام موسیٰ, اس سے کہ دعا کر میری امام سے ملاقات ہو جائے. اتنا کہنا تھا یا زندان سے موسیٰ کاظم کی آواز آئی ایوب کل تیری دعا قبول ہو جائے گی, ایک کام تو بھی کرنا, زندان میں ایک کفن کا ٹکڑا لے کے آنا. کسی ناوارث قیدی کو کفن کی ضرورت. 24 اور 25 رجب کی درمیانی شب تھی. مولا کے زندان کا دروغہ کہتا ہے آدھی رات کے وقت مجھے موسیٰ کاظم کی آواز آئی, دیکھ ہم مخلوق پہ ظلم نہیں کرتے, ہم کسی کا حق غصب نہیں کرتے. میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گا دروازہ کھول اور مجھے آزاد کر, میں تیری عزت کا وارث ہوں, میں تھوڑی دیر بیٹیوں سے ملنے جاؤں. دروغہ کہتا میری دیکھتے دیکھتے امام میری نظروں سے اوچھل ہو گئے. اب جو ماتم کرنے کے لیے آئے ادھر مدینے میں حالات کیا ہیں؟ 17 کی 17 بیٹیاں ریت پہ سوئی ہوئی تھی. نماز شب کے لیے اٹھی ہے رضا کی ماں, یا بی بی کو صحن میں کسی کی کڑیوں کی آواز آئی ہے. بی بی تڑپ کے کہتی اگر یہ سمجھ کے آیا ہے کہ اس گھر میں مرد کوئی نہیں ہے تو یہ جان لینا ہم اہل بیت نبوت ہے. آواز آئی رضا کی ماں پہچان میں اسیر بغداد ہوں. بغداد کے قیدی کا نام آنا تھا, مجھے نہیں پتا کون بندہ ماتم کرے گا, کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا. رضا کی ماں نے دونوں ہاتھ موسیٰ کاظم کے قدموں میں رکھے, رو کری مجھے صرف اتنا پتا رہنے آیا ہے یا ملنے آیا ہے. امام کی آواز آئی زہر مل گئی میری آخری رات ہے. رو کے کہتی میں منت کرتی ہوں پھر بیٹیوں کو دیکھ لے جگانا نہ. امام کی آواز آئی ملنے کیوں نہیں دیتی؟ رو کہتی کتنے سال ہو گئے تجھے قید میں؟ فرمایا 14 سالوں میں 28 عیدیں تیری بیٹیوں نے دروازے پہ گزاری ہے. رو رو کے کہتی ہے اماں ہر کسی کا باپ آ گیا, ہمارا بابا نہیں. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. مولا میری منت ہے, بیٹیوں کو دیکھ لے جگانا نہ. اگر میں جملہ پڑھ سکا اور تو برداشت کر سکا. امام کمرے میں داخل ہو گئے, 17 کی 17 ریت پہ سوئی ہوئی تھی. آگے
आगे रजा की माँ चली लो के कहती ये तेरी बेटी सुगरा है, ये तेरी ज़ैनब सो रही है, ये तेरी फरवा सो रही है। सबसे आखिर में आके आवाज दे के कहती इसे न जगाना, ये तेरी छोटी फातिमा है। फातिमा का नाम आना था। मूसा काज़म रेत पे बैठे, कौम की बीवी तड़प के उठी, रो के दी और किसी से मिल ना मिल, मुझे मिल के जा। मैंने कौम की पहाड़ियों पे रुल रुल के मर जाना, और मेरा बगदाद का कैदी और मेरा 14 साल का हौसला 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 मालिक पुरुषा कबूल कर, मोहम्मद की बेटियां गिरिया कबूल कर। दस्तार इमामत इमाम रजा के हवाले किया। इमाम वापस जिंदान में पहुंचे। इमाम का वापस जिंदान में आना था। कमीने ने सिपाही से कहा जहर दिए हुए दिन ज्यादा हो गए, देख मूसा काज़म किस हालत में है। कमीने ने जिंदान में उतर के कहा वो तो अभी तक रखू में है। मैं गलत पढ़ूं, बीवी मुझे जुमला माफ न करे, सैयद आखिरी जुमला पढ़ने लगा हो, मुझे जुमला माफ कर देना। इस मलाओं ने कहा अगर आज रात शियों का इमाम शहीद ना हुआ, मैं सुबह को तुम्हें कोई अनाम नहीं दूंगा। उस बेगैरत को अनाम का लालच था, नाम उसका सदी मलाओं था। ये लोहे का ताजियाना लेके जिंदान में चला गया। इसने इमाम पे ताजियानों की बारिश होगी। बाइक से दूसरे की आवाज आई छोड़ दे, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे बोल के बताओ जनाजा जमीन से उठाया जाता है, मेरा बारवा कहता मेरा सलाम मेरे उस कैदी पे जिसका लाशा जंजीरों से निकाला गया है, जिसका लाशा पर्चियों से खींचा गया। हौसला हौसला हौसला। मेरा सलाम उस इमाम पे जिसके जिस्म के टुकड़े लोहे की पर्चियों से खींचे गए हैं। मुझे बताओ जनाजा किस में रखा जाता है? चारपाई पे, पलंग पे, तख्ते पे। इन मौलानों ने एक चादर बिछाई, उस चादर में मूसा काज़म का जनाजा रखा। ये जनाजा लेके बाजार में आए। अयूब हाथ में कफन लेके खड़ा था, रो के कह रहा था यहाँ कोई कैदी रहता है, उसने मुझसे कफन मंगवाया था। ये कमीने चलते चलते पूरे बगदाद में गए। मुझे बीबी की कसम है इन्होंने पुल पे जनाजा रखा नहीं, इन्होंने जनाजा फेंका। जनाजे का फेंकना